الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہم یہ خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ بہت زبردست اور مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ غربت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھیں گے یقین کامل کے ساتھ، تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ رزق میں وسعت ہوتی ہے اور گناہوں سے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جس کے سبب مخلوق کو تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ کلمات اگر پڑھے جائیں تو انسان گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص تنگ دست تھا، مفلس تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ بہت ہی زیادہ تنگ دستی چل رہی ہے۔ تو اس بزرگ نے ان کو یہ کلمات بتائے کہ ہر نماز کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ اس شخص نے وہ عمل شروع کر دیا کہ ہر نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ آ کر اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ جو وظیفہ آپ نے مجھے عطا کیا تھا میں اس وظیفے کو بند کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وظیفے سے پڑھنے کی برکت سے میرے رزق میں کشادگی ہو گئی، اور ابھی تو یہ حال ہے کہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے بھی مجھے نظر آنے لگے ہیں اس سے، تو اسی لیے یہ وظیفہ میں اب بند کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص زندہ دل بندہ تھا۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کا دل ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ وہ دولت کے زیادہ ہونے سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون اس کو سنبھالے، کون اس کی فکر کرے، کون اس کا حق ادا کرے۔ یہ تمام چیزیں ان کو پریشانی ہوتی ہے، جس کے سبب سے انہوں نے وہ وظیفہ بند کر دیا، کیونکہ دولت کا زیادہ ہونا بھی پریشانی اور مصیبتوں کا سبب بنتا ہے، اور بے تحاشا دولت وہ انسان کو ڈستی رہتی ہے، ذلیل اور کمزور کر دیتی ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتی ہے۔ تو اسی لیے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کو اتنی تمنا نہیں ہوتی۔ اس وظیفے کو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کس قدر بہتر ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے کہ رب تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور جو شخص ان تسبیحات میں ہے، جو ذکر و اذکار کرتا ہے، اس پر میرے رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ ان کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے، اور تسبیح پڑھنے سے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور مقربین کا یہ وظیفہ ہوتا ہے کہ تسبیح وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ہر تسبیح رب تعالیٰ کو قریب کرنے والی ہے۔ یہ جو میں آپ کو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، جو رزق میں جس میں کشادگی ہوتی ہے، یہ زبان پہ تو ہلکی ہے، یہ الفاظ، یہ کلمات زبان پہ ہلکے ہیں، لیکن میزان پر بھاری ہیں یہ کلمات۔ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر خود دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے رزق میں برکت ہو رہی ہے، اور کس طرح ہمارے رزق میں برکت ہو رہی ہے۔
رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وظائف پڑھنے اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔